حیات کی علامت ہے. اس کو میٹابولزم بولتے ہیں کہ یہ خصوصیت ہے زندگی کی. تیسرا نشو و نما. دیکھیں ہم نے کہا کہ ایک سیل سے انسان وجود میں آیا. اس سیل سے بہت سارے سیل بنتے ہیں. کھربوں سیل کے مجموعے کا نام انسان ہے. اور یہ سیل بار بار نئے بنتے جاتے ہیں, ختم ہوتے جاتے ہیں, پھر وجود میں آتے ہیں. یہ جو نشو و نما انسان کی ہوتی ہے, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, بایولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے, یہ حیات ہے. ایک اور خصوصیت زندگی کی یہ ہے, وہ ہے انسان کا اندرونی مدافعت کا نظام. ہم مختلف معاشرے میں جاتے ہیں. پہلے پاکستان میں تھے, ہندوستان میں تھے, مختلف مذاہب مختلف علاقوں سے آئے ہیں. اب مختلف علاقوں میں کبھی زیارت کے سلسلے میں جاتے ہیں, کسی ٹھنڈے علاقے میں, کسی گرم علاقے میں. ہمارا اندرونی مدافعت کا نظام جو ہے, وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرحلے تک پہنچنے کے بعد آپ کو سکون دیتا ہے, اس کے بعد تبدیلی نہیں آتی. 37 ڈگری سی کے بعد اس میں آپ کو وہ جو ٹھنڈک باہر سے آ رہی ہوتی ہے, وہی ٹھنڈک اندر نہیں ہوتی. اس کے بعد جو اندرونی مدافعت کا نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے سائنسدان اور بایولوجسٹ یہ کہتے ہیں یہ زندگی ہے. یہ زندگی کی خصوصیت ہے کہ بیرونی سرد و گرم انسان کے اندرونی معاملات, اندرونی نظام پہ اثر انداز نہیں ہے. ایک اور خصوصیت زندگی کی, حیات کی یہ ہے جو کہ افزائش نسل ہے. کہتے ہیں یہ بھی انسان اور ہر جاندار کی خصوصیت ہے. افزائش نسل, نسل کا آگے بڑھنا, یہ بھی حیات و زندگی کی خصوصیت ہے, علامت ہے. چھٹی علامت ناسا بتاتا ہے, اور ناسا یہ کہتا ہے کہ زندگی ارتقاء کا نام ہے. جو آپ کے اندر ڈی این اے ہے, اس ڈی این اے کی وجہ سے آپ کے اندر مسلسل جو تبدیلی, ارتقاء اور تطور ہوتا ہے, یہ زندگی ہے. ناسا بھی ان تمام مجموعات, نظم و ضبط, ارتقاء, نشو و نما, افزائش نسل, یہ تمام مجموعات زندگی کا نام ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اصالت زندگی کو حاصل ہے یا مادیت کو حاصل ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے میں 2 ثبوت پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کی 4 ڈائمنشنز ہیں, 4 ابعاد ہیں: گہرائی, لمبائی, چوڑائی اور زمان. یہ 4 ہیں. یہ جب 4 حرکت میں آتی ہیں تو اس کے وجود میں آنے کے بعد ایک 5ویں بعد, ڈائمنشن حرکت میں آتی ہے. اس بعد, اس ڈائمنشن کا نام زندگی ہے. لیکن جب ایک سیب کا بیج بویا جاتا ہے تو یہ مادہ ہے, یہ میٹر ہے. اب جب اس بیج کو ہوا ملتی ہے, جب اس بیج کو روشنی ملتی ہے, جب اس بیج کو پانی ملتا ہے, تو اس بیج میں حرکت وجود میں آتی ہے. یہ بیج سے پودا بن جاتا ہے, پودے سے درخت بنتا ہے. یہ جو حرکت ہے, یہ 5ویں بعد ہے, 5ویں ڈائمنشن ہے, جس کا نام زندگی ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصالت زندگی کو حاصل ہے, وہ ہے تفکر اور عقل. انسان کے پاس عقل ہے, تفکر کی صلاحیت ہے. اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں تطور آتا ہے, تبدیلی آتی ہے. جانور اسی طرح سے رہ رہے ہیں جیسے پہلے رہتے تھے.
لیکن انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. نہ صرف تبدیلیاں آ رہی ہیں بلکہ آنے والے وقت میں جو تبدیلیاں آئیں گی اس کے بارے میں بھی انسان اپنے فکر و سوچ و فہم سے بتا سکتا ہے کہ دنیا میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں گی. ارسطو نے کیا بتایا، افلاطون نے کیا بتایا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کیا کیا تبدیلیاں اس دنیا میں آئیں گی. یہ علامت ہے کہ اصالت زندگی کو حاصل ہے، اور زندگی ایک ظاہری زندگی ہے اور پھر ایک باطنی زندگی ہے. اسی لیے آیت میں فرمایا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ظاہری زندگی فقط یہی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک باطنی زندگی بھی ہے، ایک حقیقی زندگی بھی ہے، ایک روحانی زندگی بھی ہے، ایک ملکوتی زندگی بھی ہے. پھر اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ موت کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، تصور کیا کہ موت عدم ہے، موت فنا ہونے کا نام ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرما دیا خلق الموت والحیات. جیسا کہ تم جانتے ہو کہ زندگی مخلوق ہے، یہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. خلق الموت والحیات، اسی زندگی مخلوق ہے، یہ موت بھی مخلوق ہے. موت عدم کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. موت ایک انتقال کا نام ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف انتقال کا نام موت ہے. اب یہ موت جب انسان کو آتی ہے تو وہ دو قسم کی ابدی زندگی حیات ان میں سے ایک کی طرف بڑھتا ہے، یا حیات منفصل یا حیات متصل. حیات منفصل وہ حیات ہے جو اس دنیا میں جانے کے بعد جس انسان کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کوئی رابطہ نہیں رہتا. نہ وہ اس دنیا سے اس دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بعض اوقات اس دنیا سے بھی کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. لیکن ایک حیات متصل ہے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس زندگی میں اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ مومن بھی اس حیات میں، اس ابدی زندگی میں یہاں لوگوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اگر اس دنیا میں اس نے کچھ نہیں کیا، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس کے بچے بھی اس کو بھول جاتے ہیں، لوگ بھی اس کو بھول جاتے ہیں. نہ یہاں سے کوئی اس کے لیے کچھ کرتا ہے، نہ وہاں سے وہ اس قابل ہے کہ کچھ دوسروں کے لیے کر سکے. وہ خود مشکل میں ہے، وہ دوسروں کے لیے کیا کچھ کرے گا. لیکن جو حیات متصل رکھتا ہے، حیات متصلہ رکھتا ہے، جو زندگی متصل رکھتا ہے، ایسے لوگ یہاں سے بھی اس کے اولاد جاننے والے کبھی فاتحہ کے ذریعے، کبھی قرآن خوانی کے ذریعے، کبھی زیارات کے ذریعے، کبھی مجالس کے ذریعے، جیسے کہ آپ نے یہ مجلس یہاں انعقاد کی ہے، اس کے ذریعے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ بندہ مومن اگر وہ شہید ہے، اور روایت میں ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر وہ شہید ہے، اگر وہ مومن تھا، اگر وہ عالم تھا، العالم حی ان کان میتا، جیسے کہ ہمارے مرحوم شیخ شریف نواز ایک خادم اہل بیت تھے، عالم تھے، مربی تھے، طلب علم کے لیے نکلے ہوئے تھے.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کی زندگی حیات متصل ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی. ہم یہاں ان کو یاد کر رہے ہیں، ہم یہاں ان کے لیے قرآن خوانی کا انعقاد کر رہے ہیں، ان کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی نیابت میں زیارت کر رہے ہیں. ان کی اولاد صالحہ ہیں جو ان کے لیے ثواب کا باعث بن رہی ہیں اور بنیں گی. اور سب سے بڑی بات ان کا علم ہے جو ان کو اتصال، جس کی وجہ سے اتصال بنا ہوا ہے. العلم وراثت کریمہ، علم کریم وراثت ہے، وہ وراثت ہے جو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی. مال 60-70 سال بعد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جتنا بھی مال کمایا ہو، لیکن علم و وراثت ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. وہ توانائی ہے، وہ انرجی ہے جو ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہو جاتی ہے. ایک شاگرد سے دوسرے شاگرد کے پاس، کتاب سے، قلم سے استاد کی درس کی شکل میں، درس سے کتاب کی شکل میں، یہ توانائی ختم نہیں ہوتی جس سے اس کا اتصال اس دنیا سے قائم رہتا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. وہ جوان جس نے یہاں دنیا میں بہت ثواب کمایا، علم بانٹا، علم کے لیے زندگی صرف کی، وہ آج ہم میں نہیں ہے. وہ ابدی زندگی کی طرف چلا گیا. لیکن کچھ 1400 سال پہلے ایک اور جوان تھا، حسین کا لال علی اکبر. اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، لوگ اسے منشکل پیغمبر کہتے تھے. جب مولا حسین کے ہاں ولادت ہوئی، علی اکبر کی بیوی زینب آئی، بولی کہ بھائی آپ کے پاس تو پہلے ہی مولا سجاد ہیں، یہ علی اکبر مجھے دے دیجیے. مولا حسین نے کہا جا علی اکبر آپ کا ہوا. اتنا نورانی چہرہ تھا، اتنا نورانی چہرہ تھا علی اکبر کا کہ جب نیزے پہ تھا تب بھی نور چمک رہا تھا. ایک عیسائی خاتون نے نور دیکھا تو چہرے کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی. لیلا نے پوچھا کیا دیکھتی ہے؟ کہا میں تو یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اس جوان کے اب مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. جب مقتل میں جانے کا وقت آیا تو علی اکبر نے سب سے پہلے اپنے بھائی مولا سجاد سے اجازت لی. اجازت لینے گئے، جاتے ہی بھائی کے ہاتھ چومنے لگے، بازو چومنے لگے، سر چومنے لگے. مولا سجاد نے کہا بھائی کیا ہوا؟ فرمایا کہ بابا تنہا ہو گئے، ہمارے بابا مظلوم ہیں، ہمارے بابا اکیلے ہو گئے. بھائی نے بھائی کو اجازت دی اور بھائی روانہ ہو گئے. پھر اپنی ماں لیلا کے پاس آئے، اجازت لینے آئے، دیکھا وہ پہلے سے مسلح پہ بیٹھی ہیں. کہا یہ کون سا وقت ہے مسلح پہ بیٹھنے کا؟ ماں نے کہا میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میرا بیٹا جب مقتل پہ جائے تو اس کے پاؤں نہ لڑکھڑائے، کیونکہ تجھے پتا ہے نا میرا یزید سے رشتہ ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ یزید کی رشتہ داری کی وجہ سے پاؤں لڑکھڑائے، ورنہ حسین کا بیٹا ایسا نہ کرتا. علی اکبر نے کہا تو میرا کام آسان کر دیا ماں، میں اجازت لینے آیا تھا. پھر پھپھی زینب کے پاس اجازت کے لیے گئے، وہاں گئے اور گود میں سر رکھ دیا اور سوال کیا. کہا ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے. پھپھی زینب نے کہا یہ کون سا وقت ہے مسئلہ دریافت کرنے کا؟
کہا جب سے میں بڑا ہوا ہوں ہمیشہ میں نے آپ سے ہی مسائل دریافت کیے ہیں، اس سوال کا جواب بھی آپ دیں گے۔ کہا پوچھو، تو کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا مرتبہ بلند ہے؟ بی بی کھڑی ہو گئی، کہا یہ کیسا سوال ہے، یقیناً میری ماں کا مرتبہ بلند ہے، کہاں وہ اور کہاں میں؟ پھر علی اکبر نے بولا پھوپھی جان، دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔ پھوپھی زینب نے اجازت دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس طرف سے دیکھا گیا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ علی اکبر کیسے آتے، کبھی بہنیں لپٹ جاتی، کبھی ماں لپٹ جاتی، کبھی پھوپھی لپٹ جاتی۔ مولا حسین علی اکبر کو لے کے آئے اور گھوڑے پہ بٹھایا۔ جب گھوڑے پہ بٹھایا فرمایا کہ بیٹا جاتے ہوئے نا پیچھے مڑ مڑ کے مجھے ذرا دیکھ لینا کہ تسلی ہو جائے۔ جب علی اکبر آگے بڑھے دیکھا مولا حسین پیچھے سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ برچھی لگی، علی اکبر گھوڑے سے گرے، مولا حسین آئے، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، برچھی نکالی، علی اکبر بولے الوداع بابا، بابا خدا حافظ۔ مولا حسین لاشے کو لے کے خیموں میں آئے، فضہ سے کہا جاؤ لیلا کو بلاؤ۔ خیمے میں گئے، دیکھا کبھی لیلا ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر گرتی ہے، کبھی ادھر گرتی ہے۔ فضہ نے پوچھا لیلا کیا ہوا؟ کہا مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔